بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے معمولات یومیہ روزانہ کے جو معمولات ہیں ان میں ایک درود شریف ہے۔ درود شریف کے فضائل کے سلسلے میں حضرت فرماتے ہیں سید السادات و معدن السعادات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر اس قدر احسانات ہیں کہ نہ تو ان کا حق ادا ہو سکتا ہے نہ ہی شمار ہو سکتا ہے، لہذا سالک جتنی باقاعدگی اور محبت اور اخلاص سے درود شریف پڑھے وہ کم ہے۔ چہ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے اس پر سینکڑوں اجر و ثواب عطا فرما دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اولیاء اکرام کا صبح و شام کا معمول رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں سالک کو صبح سو مرتبہ درود شریف صبح و شام سو مرتبہ درود شریف پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ درود شریف مختصر اور جامع ہے۔ سالک انتہائی محبت اور شوق سے درود شریف پڑھے اور پڑھتے وقت یہ تصور کرے کہ درود و سلام کا یہ ایک تحفہ ہے جو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج رہا ہے۔ درود شریف کے تعلق سے کچھ دلائل۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت شریفہ کو انا کے لفظ سے شروع فرمایا گیا جو نہایت تاکید کی دلیل ہے۔ مزید برآں مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جو استمرار اور دوام کی دلیل ہے۔ مفہوم یہ ہوا کہ قطعی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے بڑھ کر عزت افزائی کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود بھیجنے کی نسبت پہلے اپنی طرف کی، پھر فرشتوں کی طرف، پھر مومنین کو حکم دیا کہ تم بھی درود بھیجو۔ احسان کا بدلہ چکانا مکارم اخلاق میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن اعظم ہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی مکافات کا طریقہ بتا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کا عجب عالم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ شہادت میں آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ذکر فرمایا، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ، آپ کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ اور آپ پر درود کو اپنے درود کے ساتھ شریک فرمایا۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: اللہ سے رحمت مانگنی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ساتھ ان کے گھر والوں پر بڑی قبولیت رکھتی ہے۔ ان پر ان کی شان کے لائق رحمت اترتی ہے اور مانگنے والے پر ایک دفعہ مانگنے سے 10 رحمتیں اترتی ہیں۔ اب جس کا جتنا بھی جی چاہے اتنا حاصل کرے۔ حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے۔ طبرانی کی روایت سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 دفعہ درود بھیجتا ہے، اور جو بندہ ہونا چاہیے، غلط چھپ گیا، جو بندہ مجھ پر 100 دفعہ درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر
برات من النفاق و برات من النار لکھ دیتے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ 3 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، ایک جو مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹائے، دوسرے جو میری سنت کو زندہ کرے، تیسرے جو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو بھی چیزیں ہیں ہم کرتے ہیں، ہم درود آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہم کو ہی دیتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں کوئی بدلہ کسی کو ہدیہ دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے تو اسے دے دیتا، لیکن یہاں سبھی چیزیں واپس ہوتی ہیں۔ کیا ہم ایک جلسے میں گئے، کیا مہمان زیادہ تھے، شال پوشی ہو رہی ہے، شالاں کم ہی، وہ محتم صاحب سب کو اڑا رہے ہیں۔ اب اڑا دیتے، کان میں بول دیتے بھائی شال کم ہے، ذرا ہمیں لے لیتے، کیا بھی سمجھو نہ کو۔ ادھر شال پوشی ہوتی ہے۔ اب کیا کرتے، عام طور سے شال اڑاتے ہی وہ نکال کر کیا کرتے، ذرا رکھ لیتے، وہ ادھر رکھنے کی دیری وہ شال پیچھے سے غائب ہو جاتی، پھر لائن سے۔ اب دیکھنے والوں کو کیا، ارے بھائی کتنے شالہ اڑائے ہوا، اگر کو دیکھے تو 4 شالہ تھی، وہ سب کو اڑا دیے۔ کیا اب بولنے کو شال پوشی بھی کیے، مہمانوں کو شال اڑائی کر بھی ہے، دیکھے تو ہاتھ میں کیا بھی نہیں، غائب ہے سب۔ تو ویسا دنیا کا ایک نظارہ ہم دیکھے، اللہ جل جلالہ بندہ جو بھی کرتا ہے اللہ اسی کو کیا کرتے ہیں، لوٹا دیتے، اللہ کچھ بھی نہیں رکھتے۔ ہاں آج کل سب چیزوں میں آفر کر کے آتا ہے، بائی 1 get 1 یہ وہ کر کو۔ اس میں دیکھے تو آن لائن کیا چیزیں منگائے تھی بھی کیش بیک کر کو، ذرا پیسہ واپس ہوتا ہے کر کو، سو وہ ایک شروع کر ڈالے ہی آن لائن منگانے کا۔ کھانا بھی اب آن لائن منگا کھا لیتے ہی، آرڈر دیتے ہیں ہوٹل کو، تھوڑی دیر میں انہیں آتا ہو، وہ زومیٹو ٹومیٹو کر کو، سویگی کیا کی کدھر کی کر کو آتا ہے، وہ لے کھا لیتے۔ اب کیش بیک کر کو کھانا بھی منگا کھانا شروع کر دیے۔ ویسا یہ لوگ 5% 10% کا تو اللہ 100% واپس کر ڈالتا، سب تمہیں سے رکھ لیو گا۔ کیا بقرعید میں گائے ذبح کیے اتنے 1000 روپے کی، اللہ کے نام پر 35,000 روپے کی گائے لگ ذبح کرے۔ اب دیکھے تو کیا ہوا، اللہ کے نام پر فصلی لربک وانحر، اللہ کے لیے نماز پڑھی، اللہ کے لیے قربانی دیجیے گھر کو۔ اب قربانی اللہ کے لیے دے دیے 35,000 کی گائے، لیکن ایک ٹکڑا گوشت بھی اللہ گیا نہیں، ایک خطرہ خون کچھ بھی نہیں گیا۔ کیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، خون مٹی کے پیٹ میں گیا، گوشت پورا تمہارے پیٹ میں گیا۔ وہ بھی حیدرآباد والے، سکندرآباد والے چھوڑیں گے نہیں، مشیر آباد والے ایک دن کو 5 کلو کا جب کھا جاتے، پورے گوشت کی دکان آتی مشیر آباد میں، کیا آگے تو ایک جنا 5 کلو لکھ جاتا کرتے، پورا مارا تھا کرتے۔ ویسا کیا مجھے آگ حیران ہو گیا، مجھے کہاں دیکھے تو گوشت کی دکان اچھی، بولے لوگ ارے حضرت یہاں ایک آدمی 5 کلو لے جاتا حضرت، کم از کم کیا پورا کھا جاتے۔ وہ حیدرآباد میں دعوت آتی ہے تو کون بھی جو ہے ہم کسی سے کم نہیں کر کو، انہیں بوڑھے بھی شیروانے ہمارے لگا آپ کو اچھا ٹکاتے، اچھا دیر سے آتے، دیر سے کھاتے، خوب جم کے کھاتے ویسا۔ حیدرآباد کی رات بابا کب شروع ہوتی گی، وہ 11 بجے دولہا آتا کھانے کے واسطے، 2-3 بجے تک۔ ایک مولانا آئے، انہوں بولے وہ بے غیرتا 9:45 بجے آیا، جب تک ہمارے کو بھوکا رکھا، سب شوگر پیشنٹ آئیں گے، ہاں ہو کے لگ بے قرار ہوتے ہی، یہ بے غیرتا آتا نہیں۔ خیر
تو ویسا قربانی دیے تو اللہ کے نام پر قربانی دیے، لیکن اللہ پورا گوشت بیک کر کے ہم نہ ڈالتا ہے، تمہیں کھا لو جائے، ایک ٹکڑا بھی مجھے نہ کو پورا تمہیں رکھ لو کرو. ویسا مہربان اللہ ہمارا، سب ہمارے کچھ فائدہ پہنچاتا ہے. دیکھو آج پڑھے، دیکھو ما کان للہ فہو لا یصل الی شرکائہم وما کان لشرکائہم فہو یصل الی کیا ہے، وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم. کتنی بے انصافی، وہ جو لڈوਆਂ یہ وہ مٹھائیاں لے جاتے ہیں نا مارنے کے واسطے بتوں کو، اس میں ذرا حصہ اللہ کے نام کرتے اور حصہ بتوں کے نام کرتے. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے نام کا حصہ ہے نہیں، وہ بتوں کے اس میں ملا ڈالتے کرتے، وہ پجاریاں پنڈتاں سب ان کے واسطے کر کو. اور بتوں کے نام کا جو رہتا اس میں ایک دمڑی بھی کیا ہے اللہ کے واسطے الگ نہیں کرتے، پورا انوچ مارالتے. ما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم. اللہ بولتے ساء ما یحکمون، کیا برا فیصلہ ہے کر رہے ہیں. ایسا بھی کہ اللہ اتنا منہ مرا ہے کیا، تمہیں کیا کرتے کرنے، اور ایسا بھی وہاں لیتا انہیں بدلا کیا. لیکن دیکھو اس زمانے سے بھی جو ہے کفر و شرک میں اللہ کے ساتھ کس درجے جو ہے نا انصافی ہو رہی ہے، کس درجے اللہ کے حق کو فراموش کیا جا رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی سب چیزوں کو معاف کر رہے ہیں، درگزر کر رہے ہیں، سب کو بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی سچی محبت عطا فرمائے ہم سب کو. ہم تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سب کو جھکا لیں. دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. نیتیں کریں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ سبحان ربی العظیم. دعا کرو بیٹھے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا ذا الجلال والإكرام. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے پاک پروردگار، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، ہم گنہگار خطا کار بندے سیاہ کار قصوروار ہیں، آپ کے حضور حاضر ہیں، بڑے گندے ہیں، مگر آپ ہی کے بندے ہیں. آپ کو اللہ اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، آپ کے حبیب کے. اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے. اللہ زندگی پوری غفلتوں میں، لایعنیوں میں، بیکاریوں میں، غفلت میں گزر گئی ہے. اللہ معاف کر دیجیے. اللہ باقی زندگی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ جی آپ کا فضل ہوا، آپ نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا کیا. اللہ اے اللہ آپ نے ہمارے اوپر خصوصی توجہ فرمائی. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری چھوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائیے. کہ آپ نے توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ آپ قبول فرما لیجیے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اللہ یقیناً یہ تمام کے تمام اے اللہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ آپ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں. اے اللہ مگر آپ پھر تو قبول فرما لیجیے. اے اللہ معاف کر دیجیے. اے اللہ ہم سب کے ساتھ بخشش کا معاملہ فرمائیے. اللہ جی رحمت کا عشرہ گزر رہا ہے، رحمت کا معاملہ فرمائیے، رحم کرم کا معاملہ
عافیت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ اپنا فضل کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ رمضان المبارک کی تمام اوقات کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے، غفلت سے، سستی سے، مستی سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ایک ایک منٹ کو قدر جان کر اے اللہ اس کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہماری روزوں کو، تراویحوں کو، عبادتوں کو قبول فرمائیے، اللہ آپ کی کتنے بندے اور بندیاں ہیں اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ اے اللہ آپ کی بارگاہ میں کتنی عبادتیں کرتے ہوں گے اللہ، مگر ہمارا کتنا وقت غفلت میں بہانے سے ہمارا وقت نکل جاتا ہے اللہ، اے اللہ وقت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، اے اللہ اپنا فضل پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے مسائل کو، الجھے ہوئے مسائل کو سلجھا دیجیے اللہ، اے اللہ امت میں خرابیوں کو ختم فرما دیجیے، امت کے بگاڑ کو، فساد کو ختم فرما دیجیے اللہ، اے اللہ امت میں امن سلامتی عطا، پریشانی ہے پریشانیوں کو ختم فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی شکل صورت مہیا فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما، اے اللہ جس کی جو ضرورت ہو اے اللہ ان کی ضرورتوں کو آپ اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما، اے اللہ دنیا بھی آپ کی ہے اللہ، اگر آپ کی ضرورت کی نہیں ہے اللہ، اے اللہ بندوں کی جس کی جو ضرورت ہے آپ عطا فرما کر اے اللہ اس سے آپ راضی ہو جائیے، نعمت استعمال کرنے کے بعد شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے ہو، اے اللہ وہ نعمت عطا کر کے اے اللہ اس کو شکر کا سبب اور ذریعہ بنا دیجیے اللہ کو پوری فرما، اے اللہ ہمارے دار ایمان کی ضرورتوں کو پوری فرما، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے حفاظت فرما، اے اللہ بہت ضرورتیں ہیں اللہ، ہم آپ کی ہم محتاج ہیں، آپ مختار ہیں اللہ، ہم آپ ہی کے سامنے ہماری ضرورتوں کا سوال کرتے ہیں اللہ، اپنا فضل کا معاملہ فرمائیے اللہ، تمام ضرورتوں کو چل رہا ہے اللہ پائے تکمیل تک پہنچا دیجیے اللہ، اے اللہ آپ کا گھر ہے اللہ، نظر عنایت فرما دیجیے اللہ، اے اللہ اس کے لیے اسباب و وسائل پیدا فرمائیے، اے اللہ آسانی سے تکمیل تک پہنچا دیجیے اللہ، اے اللہ اپنا فضل کا معاملہ فرما، یہاں پڑھنے محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو اے اللہ، تعاون کرنے والوں کو اے اللہ ہر ایک کو آپ کی محبت عطا فرمائیے اللہ، آپ کی کامل محبت عطا فرمائیے، ہر ایک کی کامل اصلاح فرما دیجیے اللہ، اے اللہ حضرت جی کے صحت میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی فیوض اور برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، جسم کی جوڑ جوڑ میں رگ رگ میں اے اللہ روئے روئے میں طاقت عطا فرما، اے اللہ اے اللہ ان کو صحت کامل عطا فرمائیے اللہ، اے اللہ ان کی خصوصی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ شامل فرما دیجیے اللہ، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، بہت کچھ مانگنے سے رہ گیا ہے اس کو بھی عطا فرمائیے، موضوع ہے اے اللہ آپ جانتے ہیں، اپنے شان نشان عطا فرمائیے، بہت چیزیں مانگنے سے رہ گئی آپ اپنے فضل سے عطا فرمائیے، ہماری دعاؤں کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی فضل سے قبول فرما لیجیے، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ۔